بلوچستان کے بارے میں جتنے ہم بلوچ رہنماؤں سے سنتے ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا حل بھی سیاسی ہونا چاہیے. یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. بلوچستان میں کبھی خاتون نے خود کو حملہ نہیں کیا تھا ماضی میں، اب وہ بھی کیونکہ یہ اب ہمارے اس خطے کا بھی مسئلہ ہو گیا. افغانستان میں پاکستان میں خود کو حملے، تو لہٰذا وہ بھی انسپائر ہو گئے ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ کی بڑی گہری نظر ہے ٹرائبل فاٹا افغانستان. یہ بتائیں کہ ڈیپ پاکٹس آئیڈیالوجیکل اکانومک ٹی ٹی پی کی کیا افغانستان میں ہیں یا قبائلی علاقوں میں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. ٹی ٹی پی جب 2007 میں بنی تھی تو یہی خیال تھا کہ یہ افغان طالبان سے انسپائر ہو کے یہ منظم ہوئی. ویسے پہلے تو وہاں مسئلہ تھا 2001 کے بعد ایک لحاظ سے کبھی تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا تھا. پھر جب امریکن نے وہاں سٹرائک شروع کر دیے تھے تو یہ لوگ آ گئے پاکستان، کیونکہ اس وقت نہ باڑھ تھی، سرحد کھلے تھے، تو یہ لوگ قبائلی علاقوں میں آ گئے اور وہاں پر پہلے سے ایک سلسلہ موجود تھا تو یہ ان سے انسپائر ہو گئے. اور اب ٹی ٹی پی کے لوگ، چونکہ جب ٹی ٹی پی بنی تھی تو اس وقت سے وہ افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں، یہ ڈکلیئر ہے. اور وہ والا تعلق جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور میرے خیال میں اس تعلق کی بنیاد پہ کل افغان طالبان قبائلی علاقوں میں یا خیبر پختونخوا کے اور علاقوں میں وہ پاکستانی ٹی ٹی پی کے یا دیگر گروپس کے مہمان تھے، اب یہ مہمان نوازی اس طرف شفٹ ہو گئی ہے. تو یہ والا تعلق ہے اور یہ میرے خیال میں یہ تعلق ختم ہونے والا نہیں ہے. اور یہی جو بات ابھی ہوئی بھی کہ پاکستان کے جائز خدشات، جینوئن جو کنسرن ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کے رسپانس نہیں آ رہا جس طرح کے آنا چاہیے تھا. کیونکہ افغان طالبان کا دوحہ معاہدے میں یہ وعدہ ہے، یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پاکستان کو میں کبھی کبھی کہتا ہوں پاکستان اگر کہتا ہے چلو اس کو ایک سائڈ پہ رکھو، پاکستان کی بات نہ مانو. اقوام متحدہ کا پرسوں اجلاس تھا سلامتی کونسل کا افغانستان پہ. اقوام متحدہ کے جتنی رپورٹس پاکستانی نمائندے کو منیر اکرم کو بھی چھوڑ دیں، ان کی رپورٹ تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی ایک رپورٹ، اس میں اگر خدشات کا ذکر ہے کہ 20 گروپ سے افغانستان میں جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے دیگر بھی ہے، تو ان کو تو توجہ دی جائے. کیونکہ افغان طالبان کی حکومت کو لوگوں نے کیوں تسلیم اس وقت تک نہیں کیا؟ تعلقات کافی ممالک کے ہیں، روس کے ہیں، چین کے ہیں، ایران کے ہیں، پاکستان پہلا واحد ملک تھا پہلا کہ جنہوں نے سفارت خانہ طالبان کے حوالے کیا. اور پاکستان پہلا ملک ہے جنہوں نے 6 پڑوسی ممالک کا گروپ بنایا، اس کا پہلے اجلاس اسلام آباد میں کرایا کہ افغان طالبان کی حکومت بنی ہے ان کو سپورٹ کیا جائے. پاکستان پہلا ملک ہے جنہوں نے OIC کی خصوصی وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا افغانستان کے لیے چند مہینے بعد. اور پھر پاکستان وکیل تھا افغان طالبان کی حکومت کا کہ ان کے ساتھ انگیج کو دنیا کو کہتا تھا ان کے پاس انگیج کرو، ان کا جو 9 ارب ڈالر منجمد ہوئے ہیں وہ پیسہ ان کے واپس کرو. خود بھی جتنا ہو سکتا تھا پاکستان بڑے بھائی کا کردار تھا پاکستان. سب دیکھو نا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، لوگ افغانستان میں جب ڈیبیٹ ہم کرتے ہیں اس میں تو وہ اکثر پنجاب سے گلا کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار یہ جو مہاجرین کے کیمپ ہیں وہ تو میاں میں بھی ہے. وہ تو یہ ابھی جب یہ لوگ جا رہے تھے پہلے والے جب اعلان ہوا تھا نگران حکومت میں تو میں خیبر جاتا تھا. جب یہ افغان جا رہے تھے تو کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم تو میاوالی کیمپ سے آئے ہیں. کہاں سے ہیں؟ ہم تو چکوال کے کیمپ سے آئے ہیں، ہم تو فتح جنگ سے آئے ہیں. کبھی کبھی میں پوچھتا کہ وہاں آپ کو کوئی مشکل ہوا، کس سے لڑائی اسلام آباد میں؟ بلکہ مجھے وہ فتح جنگ سے جب لوگ گئے تو اس نے کہا کہ پورا گاؤں نکلا تھا. تو فتح جنگ میں تو وہ تو پنجابیوں کا علاقہ ہے نا، یا یعنی خیبر پختونخوا کا تو نہیں ہے نا، تو پشتون تو وہاں نہیں ہوں گے نا، 10-15 ہوں گے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے. تو لہٰذا پاکستان، آپ نے صحیح کہا کہ پاکستانیوں کے دل جو ہے نا وہ بڑے ہیں، لیکن یہ بھی بڑی بدقسمتی کہ پاکستان وہ اچائی کو کوئی بات ہی نہیں کرتا اور تھوڑا منفی چیزوں کو پھر ہوا دے. تو بہرحال خیر پاکستان ایک مشکل مرحلے سے ہمارے لیے ہے اور ایک امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی وہاں پر افغانستان میں آ سکتی ہے. طاہر خان صاحب یہ بتائیں کہ ایک قومی سلامتی کنونشن اگر ہو نیشنل لیول پہ اور اس میں جتنے ایتھنک گروپس ہیں، ریلیجس، پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز، ٹرائبل جو کمیونٹی ہے ان میں سے نمائندے، تو مل بیٹھ کے ہم ٹیبل پہ یہ ایشوز
ریزالو کریں، ایک دستاویز بنے، پھر اس کی روشنی میں افغان عبوری حکومت کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تو کیا یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا مطلب ہے کہ اس کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بالکل ہونا چاہیے. اور پراچا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، رانا صاحب نے بھی تقریباً ایک اس میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان دیا جب اکوڑا کھٹک گئے تھے، اور اس بیان کو بڑی اہمیت مل گئی. لوگوں نے اداریے بھی لکھ لیے، بڑے بڑے اخبارات نے، کیونکہ انہوں نے ایک پیغام دے دیا. اور وہ مولانا فضل الرحمان چونکہ ایک مذہبی رہنما بھی ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، زیرک سیاست سیاست. اس نے پیغام دے دیا مسلح گروپس کو کہ اگر آپ میرے استاد کو مارتے ہیں، یہ اس نے نہیں کہا کہ احمد الحق پہ حملہ ٹی ٹی پی نے یا حافظ گلبادر گروپ نے یا اس نے فلاں، لیکن شکوک تو ہو جاتے ہیں نا جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں. تو ایک پیغام دے دی. تو اسی کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اپنی پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ نون اپنی پلیٹ فارم سے، پیپلز پارٹی اب یہ پھر آپ تقسیم ہے، ڈس انگیج ہو جائے، آپ ڈس انگیج بھی ہے، آپ تقسیم بھی ہے، اور قوم پھر آپ کو اہمیت نہیں دے گی. تو اگر سب کا ایک اور ٹیررزم کا کوئی سپورٹر تو نہیں ہے نا پاکستان، انسان بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ بالکل وقت کی ضرورت، اور یہ جلدی ہونا چاہیے اور یہ بننا چاہیے، اور افغانستان کو جانا چاہیے. خیبر پختونخوا کی تجویز آئی تھی اور میرے خیال میں وہ بھی مناسب ہے. گو کہ اس پہ اعتراض ہوا ہے کہ صوبہ نہیں کر سکتا مرکز، لیکن ایک حل تو کی طرف قومی سلامتی کنونشن اسلام آباد میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اس میں سارے اور میرے نمائندے خیال ہوں. میں جب ایک موقف ہو. اور میری جو معلومات ہے جرگے کا، جب جرگے نے سفارت خانے کو رابطہ کیا، خیبر پختونخوا حکومت نے، یہ سفیر نے مجھے خود بتایا، جب انہوں نے تجویز کابل کو دی تو کابل نے ان سے کہا کہ آپ پہلے ایک ہو جاؤ مرکز و صوبہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں موقف ایک ہو. تو لہٰذا اگر نہ ہوں گے تو پھر یہ جو موجود صورتحال، اور پھر اس جنگ میں کوئی نہیں بچتا. اس میں مذہبی رہنما مارے گئے، یہ حامد الحق کا تازہ مثال. ایسے ہی پھر باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے پہ اجتماع پہ حملہ اگست 2023 میں 80 تک لوگ شہید. حافظ عبداللہ پہ حملہ. تو لہٰذا مذہبی لوگ بھی ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. سیاسی کافی سارے ہمارے بلور خاندان دیکھیں، بلور خاندان، بے نظیر بڑو سب، مطلب ہے تو لہٰذا یہ وقت ہے کہ اس آگ میں پھر کوئی نہیں بچے گا. اس مطلب ہے کہ اگر ہم نے اب بھی احساس نہیں کیا اور اکٹھے نہیں ہوئے. یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو محرومی ہے، احساس محرومی ختم کرنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان بھی ایک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، آپ کو یاد ہے، شروع کیا. جو ناراض بلوچ ہیں ان کی بات سنیں، انہیں گلے لگائیں جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا. اب ان کے اور ان کے درمیان فرق تو قائم کرنا پڑے گا، کون ملیٹنٹ ہے، کون عام بلوچ ہے. جیسے فرا نے کہا کہ وڈیرے فنڈ لے جاتے ہیں، ان کی اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں، لیکن عام بلوچ اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ کہ میرے نام پہ فنڈ آتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ بالکل آپ نے یہ بھی اہم، کیونکہ بلوچستان آج کل ٹرین پہ جو معاملہ ہوا ہے، اغوا لوگ ہوئے ہیں، تو یہ اس لیے اہم سوال ہے کہ، اور اسی کی ضرورت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کو میں نے کئی مرتبہ سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، جی بالکل، کہ اور بلوچستان کے بارے میں جتنے ہم بلوچ رہنماؤں سے سنتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا حل بھی سیاسی ہونا چاہیے. اور یہ اس پہ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آج ایک نوجوان اور پھر خواتین، بلوچستان میں کبھی خاتون نے خودکش حملہ نہیں کیا تھا ماضی میں، اب وہ بھی، چونکہ یہ اب ہمارے اس خطے کا بھی مسئلہ ہو گیا، افغانستان میں، پاکستان میں خودکش حملے. تو لہٰذا وہ بھی انسپائر ہو گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان طریقہ ہے، کیونکہ خودکش حملہ اور کو روکنا تو ذرا ایک مشکل ہے نا. پھر تو لہٰذا وہاں اور ہم، میرے خیال میں ہمیں حالات کے مطابق اپنی پالیسیوں میں بھی چینج کرنا پڑے گا، سیکیورٹی معاملات کو بھی ذرا مضبوط کرنا پڑے گا. اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو صرف بیانات نہیں، کہ جناب بیان میں نے دے دیا، میں بیٹھ گیا، اور عملی اقدامات. یہ جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے شروع کی تحریک گوادر میں، تو پورے گوادر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین گھروں سے نکلی تھی، کیونکہ لوگوں کے مسائل ہیں.